جون کے آخر تک یہ تقریباً 3 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد جن کو کورونا کا مرض ہوا. جولائی کے آخر تک تعداد جو ہے 10 سے 12 لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے. ناظرین السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ پروگرام میں حسب معمول موجود ہیں اعظم امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور گھمن. ناظرین ابھی آپ نے اسد عمر صاحب کو سنا، کورونا کی سچویشن وہ بتا رہے ہیں کہ کتنی پیچیدہ اور کتنی سنجیدہ توجہ کی حامل ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اس کی سنگینی میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم ذرا ملک کی سیاست کی بھی کچھ گتھیاں سلجھائیں گے آج کے اس شو میں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جب ملک واپس آئے لندن سے تو دل خوش فہم نے بہت سی امیدیں ان سے وابستہ کر لیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ چوہے بلی کے کھیل کا شکار ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لی 17 جون تک، اور اس کے بعد انہیں کورونا تشخیص ہو گیا اور اب وہ کوارنٹائنڈ ہیں. 2 سابق وزیر اعظم بھی ایسے ہیں جو کہ نیب پیشیاں بھگتتے وہ بھی کوارنٹائن ہو چکے ہیں کورونا وائرس کا شکار ہو کر. بہرحال ایک طرف نیب ہے، دوسری جانب کورونا وائرس کے وار ہیں. ہم اطلاعات یہ بھی سن رہے ہیں کہ محسن شاہ نواز رانجھا اور سردار محمد بخش مہر کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے. تو اگر ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا، سیشن ہوگا اسمبلی کا، تو اس میں اپوزیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اس وقت اپوزیشن کی پوزیشن کیا ہے؟ سب آپ سے رہنمائی درکار ہوگی. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ کی منظوری ہوتی ہے یہ رسمی کارروائی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اب کی بار؟ ایک تو ہمیں ایک تمغہ ملنا چاہیے کہ جہاں پہ اتنے مسائل ہیں معیشت کے، پاکستان کی حالت زبوں حالی پہلے تھی اور ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بیماری ہے اس سے کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم یہ سلمان شہباز اور شہباز شریف اور محسن شاہ نواز، یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کون ہیں جی، اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور ایک بات یہ جو ہمیں جی ہاں، اور یہ جو ہمیں وقتاً فوقتاً یہ ایک وہ جو لاحق ہو جاتا ہے ایک پریشانی احتساب کے بارے میں کہ احتساب کا یہ ہو رہا ہے، احتساب وہ ہوگا، پارلیمنٹ میں یہ ہوگا. ذہن میں بٹھا لینا چاہیے احتساب سیریس سبجیکٹ پاکستان میں نہیں ہے. یہاں کسی کا سوال جواب نہیں ہوتا. جب وقتی کوئی آپ کو سیاسی مصلحت آڑے آئے، آپ نے کوئی سیاسی مقصد، آپ کے سامنے سیاسی مشکل ہو، آپ نے کوئی سیاسی اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہو، تو آپ اٹھا لاتے ہیں احتساب کو. احتساب کے نام پہ یا چھری یا کلہاڑی آپ چلا دیتے ہیں. یہاں پہ اگر ہوتے، یہاں تو چھوٹے چھوٹے اہلکاروں کا نام کیا لیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی، بڑوں کی یہاں پہ کیا ہونی ہے. یہ جو ملک کی جو مہربانیاں ہیں یہ اوپر کے طبقات کے لیے ہیں. اس قسم کا یہ ملک بنا ہوا ہے، تو ہم کیوں اتنی ہمیں فکر، جو وہاں پہ امیر لوگ ہیں، سلمان شہباز ہیں، فلانے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل بآسانی اپنی حفاظت وغیرہ کر لیتے ہیں. ہم اس ڈیوٹی پہ کیوں اپنے آپ کو معمور کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، فلانے. پڑوس میں جو تھانے ہو اس میں کسی کو چانٹا پڑتا ہے، لتر پڑتا ہے، اس کا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. یہ بڑے ہیں، انصاف بھی انہی کے لیے ہے، پولیس کا محکمہ بھی انہی کے لیے ہے. جو ہم کہتے ہیں پروسیکیوشن یہاں پہ جی بڑی کمزور ہے، تو کمزور پروسیکیوشن بھی انہیں کی فائدے کے لیے. کوئی احتساب کی زد میں آیا بھی ہے؟ وہ جن کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا وہ جو منی ٹریل کا جرمدار ٹھہرایا گیا تھا، ان کے فلیٹس ضبط تو نہیں کر لیے گئے، نہ ہم حکومت برطانیہ نے، نہ یہاں کوئی واپس آیا ہے. ان کو سزا ہو گئی تھی. اور دیکھ لیں انصاف ہمارا کتنا فلیکسیبل انصاف ہے. ان کو جس طریقے سے ضمانت ملی اور وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کو اور جو ہے مہربانیاں نازل ہوں ان پہ، اور وہ ہائیڈ پارک وغیرہ کے سیر کر سکیں. تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. جہاں تک یہ ہے اپوزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور بجٹ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے یہ کرنا ہے، لاسٹ ٹائم کوئی بتا تو دے کہ یہ اہم کام جو ہے
یہ اہم فیصلہ جو ہے، فیصلے چھوڑتے ہیں، جی، کوئی اہم بحث جو ہے پارلیمنٹ میں ہوئی ہو، یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کن بھول بھلیوں میں پڑے رہتے ہیں. بھول بھلیوں میں. اچھا، ویسے ایاز صاحب آپ کی باتیں سن کے مجھے بالکل ایسے لگا جیسے آپ اپوزیشن کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایسے خیالات کا اظہار اپوزیشن کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے اور ایک سرکس لگایا گیا ہے. سلمان صاحب، لیکن کون سی سیاسی مشکل کا حل درکار ہے جس کے بعد ہم دیکھیں عائشہ، جو ایاز صاحب نے بات کی ہے یہ پاکستان کی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہوتا تو یہی ہے کہ یہ احتساب کا شور کوئی نیا تو نہیں کسی نے دیکھا. کیا ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ایسا شور نہیں تھا؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتی رہی، پیپلز پارٹی ان کے بارے میں کہتی رہی، عمران خان صاحب دونوں کے بارے میں کہتے رہے، اور 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ جو اربوں خربوں کی دولت جو ان سے لے کے واپس قومی خزانے میں جمع کروانی تھی، وہ تو ٹیڑی پیسہ نہیں جمع ہوا. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ریئل ایشوز یہ نہیں ہیں. اچھا، میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کو اس نیج پہ پاکستان اس لیے پہنچا کہ آپ نے جو کرپشن، لوٹ مار، بدعنوانیاں، بے ضابطگیاں کرنے والے لوگ تھے، ان کے گرد قانون کا شکنجہ نہیں کسا گیا. اور ہر دور کے اندر احتساب ایشو سیاسی مقاصد کے لیے بنتا ہے، اور اب یہ چیز اس پہ کوئی دو راہ نہیں ہے کہ یہ احتساب کا شکنجہ اپوزیشن کے لیے ہے. لیکن میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ایشو ہے آج کا، وہ اسد عمر صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے کرونا کے حوالے سے، بات یہ کہ انہوں نے تو ایک اور خطرے کی گھنٹی بجا دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جون کے اندر 3 لاکھ ہو سکتی ہے، ابھی تک یہ 1.5 لاکھ ہے، اور جولائی کے اینڈ میں یہ 10 سے 12 لاکھ. دیکھیں، بات یہ کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے عوام کو ڈرانے کے لیے نہیں ہوتی، ان کا کام تو لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، احساس تحفظ اور دینا. احساس تحفظ، ان میں امید اور آس پیدا کرنی ہوتی ہے. اور ہم پہلی حکومت یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں بات شاید وہ درست کر رہے ہوں کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے، تو اصل بات تو یہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ یہ رجحان بڑا کیوں. ماہرین کا حوالہ دے رہے تھے، یہ ماہرین تو شور مچاتے نظر آ رہے تھے، یہ ڈاکٹرز تو یہ کہتے نظر آ رہے تھے جب آپ لاک ڈاؤن انسان کے نام پہ، غریب کے نام پہ، غریب اور اس میں تعلق نہیں تھا، اس میں کاروباری مقاصد تھے بعض لوگوں کے، اور آپ نے وہ لاک ڈاؤن نرم کیا. تو یہ سارا ریلا جو آیا ہے، یہ تو یہ عید الفطر سے پہلے جب آپ نے لاک ڈاؤن نرم کیا تھا اس کے نتیجے میں آیا ہے. تو آپ یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب 10 سے 12 لاکھ ہو سکتے ہیں. تو برائے مہربانی، اسد عمر صاحب کا میں ذاتی طور پہ بڑا احترام کرتا ہوں، تو دیکھیں نا، لوگوں کو تو پتہ، کوئی خیر کی خبر آپ کے پاس ہے اپنے لوگوں کے لیے. آپ بھی بجٹ کی بات کر رہے تھے، کیا بجٹ پاکستان کے عوام کے مفادات کے لیے، تحفظ کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تو جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں اور پاکستان کی اشرافیہ ہے، ان کے مفادات کے لیے، ان مفادات کے تحفظ کے لیے آیا. اور آپ سارا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں. دیکھیں، ہم پرسوں جب بجٹ آیا تو یہاں پر بیٹھ کے ایک بات پہ تو کنسنسس تھا کہ جی پاکستان آج اگر بچا ہوا ہے تو زراعت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اس زراعت پہ آپ نے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں، اور زراعت کو کوستے کوستے آپ نے اپنے کاشتکار کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ جن کے مفادات کے تحفظ کے لیے آیا ہے، وہی بات جو شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، وہی بات حفیظ شیخ صاحب نے کر دی ہے کہ جی اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. جو حالات ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی. لہٰذا بجٹ کو آپ ڈسکس نہ کریں، اصل چیز کرونا ہے. بات یہ کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وہ لوگوں کو بتائیں، ان کے اندر کوئی امید اور حوصلہ پیدا کرے. خوف و ہراس تو پہلے سے موجود ہے، آپ کو جو کمی رہ گئی ہے وہ اسد عمر صاحب نے آج اس میں اور اضافہ کر دیا. جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے بجٹ کے اپروول کے دوران، بحث کے دوران، حصے دار بن سکتی ہے وہ 30 جون تک؟ کون؟ یہ جو اپوزیشن کی تنقید ہے کہ آپ نے سبسڈی میں کیسے کٹوتی کی، آپ نے کورونا کے لیے کیا فنڈز مختص کیے، زراعت کے لیے کیا حصہ پلاننگ کیا؟ دیکھیں، بات سنیے، جو اپوزیشن ہے نا، ہمیشہ کوئی بھی ہو، آج پی ایم ایل این، پی پی ہیں، کل کو کوئی اور اپوزیشن ہوا کرتی تھی. اپوزیشن تو ہمیشہ جو ہے نا اس کے کمزور پہلوؤں اور منفی پہلوؤں کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کو پھیلا کے پیش کرتی ہے. تو دیکھیے، اس وقت 3 چیزیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا تو جو ہے وہ کرونا والی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد بجٹ بھی میں آتا ہوں. دیکھیے، یہ جو کہا ہے کہ اتنی تعداد ہو جائے گی، یہ سارے اندازے ہیں، کوئی سائنٹیفک فارمولا نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہیں.
اور حکومت کو اسپیکولیشن جن سے کنفیوژن پیدا ہو، جن سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو، وہ میرا خیال ہے اپنے پاس رکھنی چاہیے، اشتہار نہیں اس کے چھاپنے چاہیے۔ حکومت کو اعتماد دینا ہوتا ہے اور ایک بات بتانی ہوتی ہے کہ کیا پالیسی ہے۔ تو اگر یہ بڑھ رہا ہے جتنا کہہ رہے ہیں آج اسد عمر صاحب، اگر اتنا بڑھ رہا ہے تو حکومت کیا ڈگڈگی بجا رہی ہے؟ جی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کنٹرول کریں۔ سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں 2 میٹنگیں ہوئی، اعلان ہوا، یہ امپریشن کریٹ ہوا کہ ہوا لاک ڈاؤن، لیکن نہیں ہوا۔ تو یہ کنفیوژن اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے آپ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی میں نیب کا جہاں تک تو ہمارے بڑے لوگ جو کہ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، جنہوں نے پبلک آفس سے اسٹیٹ ریسورسز کو نقصان پہنچایا، اس سلسلے میں نیب ٹوٹلی ناکام ہو گئی ہے۔ کوئی مجھے یہ بتا دے کہ کسی بڑے لیڈر کو کنوکٹ کروا کے انہوں نے 2 ٹکے بھی حاصل کیے ہیں؟ صرف کرتے یہ ہیں کہ ان کے پاس 90 دن کی پاور ہے، اس کے تحت ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو پکڑ لیتے ہیں، کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو پکڑ لیتے ہیں جس کا کوئی ڈیلنگ میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور اس پہ پریشر ڈال کے پیسے اگلوا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نیب بنا تھا، دیکھیے یہ جو انڈیویجول بےایمانی کرتا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی بےایمانی کرتی ہے، اس کے لیے آلریڈی ادارے FIA ہے، ایس ہے، اور اس کے علاوہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ یہ جو بنایا گیا تھا بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو اسٹیٹ ریسورسز کو لوٹتا ہے پبلک آفس میں بیٹھ کے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ وہ اگر نیب والے ہمیں لسٹ دے دیں کہ انہوں نے اتنے لیڈروں کو کورٹ سے کنوکٹ کروا کے پیسے لے لیے، ہم ان کے کام کی تعریف کریں گے۔ تو عوام کو خراب کرتے ہیں، لیڈروں کو کچھ نہیں کر پاتے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ اب آ جائیے بجٹ پہ۔ دیکھیے بجٹ میں اپوزیشن کا یہی رول ہوتا ہے کہ اس میں جو ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، ہر بجٹ میں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کی اصلاح کی بات کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک رواج نہیں ہے کہ ہم بجٹ کا متبادل کوئی پیش کر سکیں، بس تنقید کریں گے۔ اور ویسے ایک بات ہے، اگر تقریریں اس دفعہ تھوڑی ہوں گی کرونا کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ جب تقریریں ہوتی بھی ہیں تو بجٹ پہ تقریر کم ہوتی ہے اور چیزوں پہ تقاریر کم ہوتی ہیں۔ دیکھیے اس بجٹ میں اگرچہ عام آدمی کے لیے فائدے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن میں ایک تجویز پیش کروں گا کہ جب یہ اینڈ پہ فائنانس منسٹر وائنڈ اپ کرتا ہے، حماد اظہر وائنڈ اپ کریں گے اسپیچ کو، اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس میں کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ جو لوگ پینشن پہ ہیں ان کو جو انکریز ملتی ہے ہر سال 10%، وہ دے دینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ 70 to 75% جو پینشنر ہوتا ہے وہ صرف ایک پینشن پہ گزارا کرتا ہے اور اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ 25 سے 30% وہ ہوتے ہیں جو پینشن کے علاوہ کچھ اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پینشنر کو ضرور ان کو رعایت دے دینی چاہیے 10% کی۔ باقی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر تو یہ کرونا آپ کا اگلے 3 مہینے میں کنٹرول ہو گیا تب تو بجٹ کے ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں، اور اگر کرونا نہیں ہوتا، اگر اسد عمر صاحب والی پریڈکشن آئی ہے تو یہ بجٹ جو ہے نا پٹخنیاں کھا کے منہ کے بل گرے گا اور پھر ایونیو پہ منہ کے بل گرے گا۔ اچھا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہو گئی خاور جن پہ سارے خیال ہر کوئی اپنی بساط اپنی رائے کے مطابق کر رہا ہے۔ مجھے کہیے گا، بتائیے گا، یہ سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے ملک واپس لانے کی کیا سوجی نیب کو، جب اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کوشش کی جا چکی ہے؟ عائشہ، میرے خیال میں ہمارا جو آج بنیادی سوال یہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں یہاں پارلیمان کے اندر، ہمارے 342 کے قریب ارکان آتے ہیں، ان کی اب فیملیز کو بھی ہم سہولت دیتے ہیں کہ وہ جہازوں پہ بیٹھ کے آ سکیں، تو ہم نے ان کے کردار کے بارے میں بات کرنی تھی۔ ملک اس وقت ایمرجنسی کے حالت میں ہے، تو اس پہ میرے خیال میں جو مجھے تو آپ نے یہی بتایا تھا، آپ نے جو سوالات بھجوائے تھے کہ اس کے اوپر اپوزیشن جو پارلیمان میں بیٹھتی ہے وہ کیسز فیس کر رہی ہے، وہ کورونا کا شکار ہے، ان کی فیملیز کے لیے وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی سلمان شہباز کے پاس اس وقت کوئی پبلک آفس نہیں ہے۔ سلمان شہباز ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، اس کے اوپر ریاست پاکستان کی طرف سے الزامات لگائے گئے ہیں کہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ ریاست پاکستان یہ چاہ رہی ہے کہ وہ ملک میں واپس آئیں، ایک قانونی کارروائی ہوگی، وہ واپس آتے ہیں نہیں آتے، لندن کے اندر موجود ہیں، عدالتیں وہاں پہ بھی ہیں۔ اگر جس طرح آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار کو لانا چاہ رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دی تھی کہ میں ایک پولیٹیکل ہوں، میرا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا مجھے یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے، تو ریاست برطانیہ نے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب جو بنیادی طور پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، نمبر 1
موجودہ پارلیمان دیکھیں، ہم مانے یا نہ مانے، آپ کے ملک کے اندر پارلیمانی نظام موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کے ملک کے اندر قانون سازی بھلے آپ نے آپ کے وہ سچے جھوٹے انداز میں کرنی ہے، اس کا طریقہ کار ہے نا. آپ کے ملک کا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اس وقت 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکتا جب تک اس کے اوپر اس پارلیمان کی سٹیمپ نہ لگے. تو ملک کے عوام یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ لوگ وہاں پہ پارلیمان کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، ہر روز ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ووٹ کی عزت کرو، ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دی ہوئی ہے، آپ کے پاس اپوزیشن بینچز ہیں، آپ کے پاس گورنمنٹ کے بینچز ہیں، آپ وہاں پہ ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر آپ کو بٹھایا جاتا ہے، تو ہمارے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے. تو وہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب باقی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ سوال کہ بجٹ کے حوالے سے جو بحث و مباحثہ وہاں پہ پارلیمان کے اندر جاری ہے، اب لوگ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایاز صاحب نے کہا نا کہ کبھی کچھ نہیں ہوا. ایاز صاحب نے خود ایک بہت اچھی تقریر کی تھی. میں اس وقت پارلیمان کے اندر موجود تھا، ایک انگریزی جریدے کے لیے کام کرتا تھا اس وقت. جب سوات کا آپریشن ہونے سے پہلے وہاں پہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا تو سارے ڈرے دب کے بیٹھے ہوئے تھے. ایاز صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی تھی کہ یہ جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں غلط کرنے جا رہے ہیں. میں نے کی تھی، ایاز میر صاحب کی تھی تقریر. اچھا اب یہ ہے کہ اچھا ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا یہ 2009 کا جو سوات کا آپریشن ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ پارلیمان کے اندر کوئی موجود بندہ یہ بتائے کہ یہ جو پاکستان سٹیل مل کا فیصلہ ہے حکومت نے کیا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ نے پی اے اے کو چلانا ہے، کس طرح چلانے ہیں، آپ نے تنہائی بڑھانی ہے نہیں بڑھانی، اس کے اوپر بتایا جائے. ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے وہ جو ڈیفرنٹ یونینز ہیں ہمارے مختلف گورنمنٹ کے محکموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ دبا کے آپ سڑکوں پہ آ جائیں، آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں اور حکومت کی بینڈ بجا دیں. اچھی بات ہے، اپوزیشن ہمیشہ حکومت کے بجٹ کے اوپر اعتراض کرتی ہیں، انہیں کرنا چاہیے بھی. مقصد یہ ہے کہ اگر یہ پارلیمان اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں پھر پارلیمان کی یا پارلیمانی سپرمیسی کی یا پارلیمانی نظام حکومت کی ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہمیں کسی اور نظام حکومت کی بات کرنی چاہیے. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ سلمان شہباز صاحب ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک قانونی کارروائی ہے، اس کے اوپر تمام جو اطراف کو اس پہ قانونی حق حاصل ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. پارلیمان کا ویسے کتنا کردار ہوتا ہے بجٹ کی تیاری میں ایاز صاحب، اور یہ جو خاور بات کر رہے ہیں کتنا آپ سمجھتے ہیں یہ سیریس ہوتا ہے کے لیے؟ پارلیمان کا کردار صفر بٹا صفر ہوتا ہے. دیکھیے، جو ایک قوم کا مزاج بنتا ہے، جو ایک قوم کی سمت بنتی ہے، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. پارلیمانی نظام جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے، یہ ہمارے اپنے خمیر سے نہیں اٹھا، یہ تو ہمیں انگریز دے گئے تھے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. تب کی سیاسی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو ہم نے ایٹم بم بنانا ہے. سیاسی حکومت آن بورڈ تھی، تب کے فوجی آن بورڈ تھے، تب کے سینئر سیول سرونٹس مطلب جو ٹاپ بیوروکریسی تھی وہ تھی. یکسوئی سے کام ہوا اور آپ نے جتنا بھی عرصہ لگا آپ نے وہ کر لی. اور فیصلے جو کرنے ہیں کہ بجٹ کی سمت کیا ہونی چاہیے، ریسورسز تعلیم پہ لگنے چاہیے، ہیلتھ پہ لگنے چاہیے، موٹر کاروں پہ لگنے چاہیے، وہ کون اثر انداز ہوگا؟ سیاسی حکومتیں وہ رول ادا نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ وہ رول ادا نہیں کر رہی، پولیٹیکل پارٹیز وہ رول ادا نہیں کر رہی. یہ آپ کا ملک اس وقت بے سمت جا رہا ہے. پارلیمنٹ، انگلستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ نہیں ہوتی، وہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بھی عکاسی ہوتی ہے. کیمبرج اور آکسفورڈ کے جو ٹاپ لوگ سیاست میں جاتے ہیں وہ سیاسی پارٹیز میں آتے ہیں، وہی کابینہ کے منسٹرز بنتے ہیں، سارے کے سارے نہیں لیکن آدھی سے زیادہ کابینہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی ہوتی ہے. تو وہی تھنکنگ، وہی تاریخ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، وہی لٹریچر اور لیٹن انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں اوپر سے فیصلے آئے ہیں 47 سے لے کے آج تک
کہ ہم نے ویسٹرن الائنسز میں جانا ہے, ہم نے سینٹو میں جانا ہے, ہم نے امریکہ کی گود میں جانا ہے, ہم نے سویز کرائسس میں عربوں کے اور مصر کے ہم نے خلاف جانا ہے, ہم نے افغان جہاد میں کودنا ہے, ہم نے امریکہ کو U2 کا استعمال جو ہے بڑا بیر بیس سے کرنا چاہیے. یہ عوامی فیصلے کبھی نہیں ہوئے. یہ ایک حصہ جو ہے آپ کی رولنگ کلاس کا, رولنگ اسٹیبلشمنٹ کا, وہ کرتے رہے ہیں. یہاں جو ایسٹ ایشیا کی, میں صرف ایک زیادہ نہیں ہوگا, مجھے بات کہنا پڑے گی, سوری بات لمبی ہو گئی. ایسٹ ایشیا کی تمام جو کامیاب ترین جو ممالک ہیں ان میں پارلیمنٹس نے رول ادا نہیں کیا. سنگاپور سے لے کے ہانگ کانگ سے لے کے تھائی لینڈ, ساؤتھ کوریا, تائیوان, سارے کے سارے اس میں ایک اتھارٹیرین سسٹم, مطلب نیم ڈکٹیٹرشپ کا رول تھا, جنہوں نے ان معاشروں کو ایک سمت میں لے کر گئے. یہاں پہ نہ جمہوریت وہاں وہ کام کر رہی ہے, نہ اس قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے. اس لیے ہم یہاں پہ دریا کی وہ جو لہریں ہیں اس میں ہم ایسے کرتے. اب یہ جو ہے بجٹ, اس میں ایک فائنانس بل میں اچھی وہ خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد کے بڑے گھروں پہ ٹیکس لگے گا. اب دیکھتے ہیں یہ جو بیل ہے اپنے وہ منڈے چڑھتا ہے یا نہیں چڑھتا. لیکن یہ جو ٹیکس ہے پورے ملک کی جو پریولیج سوسائٹیز ہیں, جو پریولیج سیکٹرز ہیں, گلبرگ, کیولری گراؤنڈ, لاہور کی وہ جو ہے, میں ڈیفنس کا نام تو لے نہیں سکتا, ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے. پر یہ کوئی کرے گا نہیں. ہم کہتے ہیں ریسورسز نہیں ہیں, پر ان سیکٹرز کو کریں نا. کہ اس پینڈیمک سے غریب تو رو رہا ہے, ہم کہتے ہیں دیہڑی دار مارا گیا. جب تک امیر طبقات کی چیخیں نہ آئیں تو سمجھیے آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے صحیح سمت میں نہیں ہے. عائشہ, یہ وہ بحث ہے جو میں چاہ رہا تھا ہمارے پروگرام میں ہو, جو آپ کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ دیکھیں یار صاحب نے کتنی زبردست بات کی. ایونچولی پھر پارلیمان کے کردار کی اہمیت بالکل ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں بالکل خاور, آپ نے بھی اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن کیا کیا باتیں ایاز صاحب نے کر دی ہیں. ہر ایک بات کے اوپر بہت سے نقطے اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن سلمان صاحب وہی پوائنٹ جو بلاول نے بھی اٹھایا کہ بجٹ اشرافیہ کے لیے تیار کیا گیا. آج سے پہلے کیا بجٹ کبھی غریبوں کے لیے بنا بھی تھا؟ دیکھیں عائشہ, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو بجٹ سیشن ہے یہ عالمی مالیاتی اداروں سے جو آپ نے ڈیل کیا ہے اور پاکستان کی اشرافیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے. بات یہ کہ ہر پولیٹیکل پارٹی, آپ سب کا, میں ایک ہی بات نہیں کرتا کہ جب وہ اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ کی بالادستی, بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. ہر ہفتے پارلیمنٹ کے اندر آ کے جواب دہ ہوں گا. نہ ماضی کا پرائم منسٹر گیا ہے, نہ موجودہ پرائم منسٹر جانے کے لیے تیار ہے. کہ ایاز صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی بات ہے کہ آج کا پاکستان ایک پاکستان نہیں, دو پاکستان ہے. وہ جن طبقوں پہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو میں یاد کرواتا چلوں, ان کے دوست کے دور کے اندر لاہور میں بھی ایسا ٹیکس لگا تھا, وہ ٹیکس پہ عمل درآمد نہیں تھا ہوتا. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اسلام آباد کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ 2 کنال کے اوپر اتنا ٹیکس ہوگا, لازمی وہ اشرافیہ حرکت کے اندر آئے گی. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے اندر عائشہ جان نہیں چھوڑی گئی, اس لیے کہ انہیں تو روٹی دال کا مسئلہ آپ نے بنا دیا ہے. ان کا تو دسترخوان, ان کا تو چولہا گرم رکھنا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کے لیے تو روزگار کا آپ دیکھیں کتنا بڑا ایشو ہے. ایک طوفان آ رہا ہے آنے والے وقت کے اندر کہ یہاں تو بتایا روزگار کا بندوبست ہوگا. 50 لاکھ تو بے روزگار ہو چکے ہیں, اور اگر یہی کرونا کی صورتحال رہی تو یہ 50 لاکھ اور بے روزگار ہو جائیں گے. تو اس صورتحال کو پاکستان کی کون سی حکومت, کون سا ادارہ اس کو ٹیکل کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے. جہاں تک کہ پارلیمنٹ کے رول کی سوال ہے, دیکھیں پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے. پارلیمنٹ کو عزت و تکریم, میں تو بطور ایک جرنلسٹ کے اس کو عزت و تکریم دیتا ہوں. اصل مسئلہ پارلیمنٹیرینز کے رول کی بات ہے کہ دنیا کے اندر بڑے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کی عکاس ہوتی ہے, وہ عوام کی سوچ کی عکاس. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کریں, آپ اپنی پالیسیز کا رخ عام آدمی کی طرف لے کے جائیں. یہ کہاں گیا وہ جو ہم 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے یہاں شور ڈال رہے تھے, وہ چینی مافیا تو دوڑ گیا. اب کوئی چینی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, کوئی آٹے کی بات ہو رہی ہے. بات یہ کہ یہ جب تک آپ اپنی پالیسیز کا رخ عام آدمی کی طرف نہیں کریں گے, ان کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا. کہ وہ جو بے روزگار لوگوں کی, نوجوانوں کی ایک فورس پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ 1 سال کے اندر فارغ ہوتے ہیں, کیا کوئی انہیں پاکستان کے اندر امید دلانے کے لیے تیار ہے کہ انہیں وہ باہر آئیں گے تو انہیں روزگار ملے گا؟ اور جن سے امید تھی سب سے زیادہ مایوسی ان سے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز تب مضبوط ہوں گی, پولیٹیکل لیڈرشپ تب مؤثر ہوگی
अपने अंदर से कॉल और फेल का तजाद ख़त्म करें। ये सबसे बड़ी मुनाफकत पाकिस्तान के अवाम के साथ 70 साल से हो रही है, और यही वजह है कि जब ये इक़्तिदार से निकलते हैं तो कोई रोने वाला नहीं होता। ये कोरोना वायरस की वजह से आने वाली अफ्ताद ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी आप तभी ढूंढ सकते हैं ना जब आपके अंदर एक नेशनल यूनिटी हो, एक नेशनलिज्म हो। अभी इस मौजूदा सूरत हाल में जो पोलराइजेशन है, स्पेशली पार्लियामेंट उसको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, ये अवाम में कितना मसाइल का सबब बन सकती है प्रोफेसर? देखिए, एक तो नेशनल यूनिटी होना ज़रूरी है जिसका आपने अभी तज़किरा कर दिया है, उसके अलावा एक सोच का भी होना ज़रूरी होता है। जो सोच ऊपर से नीचे नहीं आती, तो सोच की भी कमी है हमारे यहाँ, क्योंकि हम जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपने अपने जो उन्होंने खाने बनाए हुए हैं, किसी को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, किसी को एथनिसिटी कहते हैं, किसी को कुछ और हम लेबल लगा देते हैं। हम उन छोटे छोटे खानों से निकल कर एक बड़े फ्रेमवर्क में सोचने की वो आदत पैदा नहीं कर पाए हैं, तो उसकी वजह से ये जो है हमें प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है। देखिए, बजट जो है वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी तैयार करती है, गवर्नमेंट के अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो तैयार करता है। हाँ, आवाम की क्या ज़रूरियात हैं, आवाम के क्या महसूसात हैं, आवाम की ज़रूरियात को अंदर लाना जो होता है वो काम सियासतदान का होता है, क्योंकि सियासतदान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो लिंक है जो आम आदमी और हुकूमती ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के दरमियान मौजूद होता है। अगर ये एक रोल इफ़ेक्टिवली प्ले ना हो तो फिर जाहिर है कि तरजीहात जो हैं उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो वो अपने जो बजट को बना रहे हैं। मौजूदा बजट ना अमीर का है ना गरीब का है, इसके अंदर अमीर को कोई खास कंसेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन नजर नहीं आती। वो टैक्सेशन जिसकी बात की गई थी, वेल्थ टैक्स लगाने की, वो भी नहीं लगाया गया, उनको जकड़ा नहीं गया सिचुएशन में। देखिए, इस बजट में कोई चीज़ इजाफा नहीं किया गया या उनको कम नहीं किया गया। बाकी रहा जो टैक्सेशन का ताल्लुक है, उसकी वजह यही है कि जो बड़े लोगों पर ये टैक्स लगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि वही फैसला करने वाले होते हैं ना। अभी यहाँ टैक्सेशन की बात की है, उसमें एक और टैक्स आप ऐड कर लें जो हमारे यहाँ इफेक्टिवली लगता ही नहीं, वो है आपका ये जो होता है एग्रीकल्चर टैक्स। एग्रीकल्चर टैक्स में इतनी एग्जम्पशंस आपने रखी हुई हैं कि एक्चुअली बेचारा वो लूला लंगड़ा सा एक टैक्स रह गया है। वो इफेक्टिवली हो सकता है, लेकिन किस लिए होगा? इसलिए कि वो जो फैसला करते हैं वही तो वो वहाँ बैठे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो पार्लियामेंट का जो रोल होता है वो रोल सिर्फ इतना है कि वो आवाम के एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती। वो इसलिए कि जो बात आपने शुरू में कही है कि एक यूनिटी से मुराद ये नहीं सब एक जगह सोचें, लेकिन कुछ बातों पर रजामंदी होना जरूरी है। के लिए तो एक जैसा सोचें, एक रजामंदी का कुछ चीज़ों पर होना जरूरी है। वो चूँकि नहीं है, उसकी वजह से पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर पाती, लीडरशिप अपना वो किरदार अदा नहीं करती, और जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात अपनी जगह जारी रहती हैं। अल्लाह उनकी मदद कर दे तो ठीक है, किसी के दिल में रहम आ जाए कि सियासतदान के दिल में, तो वो मेहरबानी कर देता है, लेकिन आम आदमी की ज़रूरियात को रिफ्लेक्ट करना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम है। अच्छा, एनएफसी फिर सूबाई बजट में कटौती की शिकायत सिंध की जानिब से बहुत आ रही है सामने, फिर कुछ निजकारी के अमल पर भी तनकीद का सिलसिला जारी है। खावर, आपने कहा ये बात पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ होनी चाहिए। अभी अपोजिशन के पास बहुत से मौके हैं, जब बहस होगी तो बहुत से नुक्ते उठाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट को कन्विंस भी किया जा सकता है, चेंजेस भी लाई जा सकते हैं। आपको लगता है बजट इसी हालत में अप्रूव हो जाएगा, 30 जून तक मंजूर हो जाएगा इसी तरह, या चेंजेस आएंगी? देखिए, माजी के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि चेंजेस नहीं आई, कट मोशंस आती हैं अपोजिशन की तरफ से और सेनेट की तरफ से, ख़ास तौर पर अच्छी खासी रिकमेंडेशंस वहाँ से भी तजावीज़ दी जाती हैं। माजी के अंदर भी जिस तरह अभी सैलरीज़ के ऊपर बात हो रही है कि पेंशनर्स का ख़ास तौर पर उनकी सैलरीज़ बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। ये तो अभी एक प्रपोजल आई है बजट के हवाले से ना। शुरू में आपने एक तो वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपने वो बेचारे सारे जो करंटीना में गए हैं और अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जो कोरोना वायरस से जो आपके खाते में डाल दिए, बेचारे नैब का क्या कसूर इस मुल्क के अंदर? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो यही कह रहे हैं ना कि वो नैब एशिया भुगतते हुए कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अच्छा चल, एनीवेज वो अब उनका उसके ऊपर है। देखिए, असल मसला है ना जिसकी तरफ अयाज साहब ने बात की, आपने भी उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया कि जी एस्टैब्लिशमेंट का अक्स होता है उसके पार्लियामान के ऊपर। उनका मकसद ये कहने का ये था कि एक जो सिमत होती है एक किसी मुल्क को गवर्न
میں تمام اداروں کی وہاں سے انپٹ جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس درجنوں کمیٹیز ہیں, وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے, وہاں پہ ہر جو ادارہ ہے ڈیفنس منسٹری سے لے کے فارن منسٹری تمام لوگوں کی طرف سے انپٹ آتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے. ایونچولی پھر جو بھی آپ نے قانون سازی کرنی ہے, کسی بڑے ایشو کے اوپر آپ نے فیصلہ لینا ہے, جنگ کرنی ہے نہیں کرنی, الائنس کرنا ہے نہیں کرنا, تو اس کے لیے سرٹنلی وہ ساری کی ساری جو چیزیں منتج ہوتی ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہوتی ہیں. بدقسمتی سے اگر آج کی حالات کا میں تھوڑا سا وہ ایک جو اس کو آرٹیکولیٹ کروں تو ہم ایک ایسی ہانڈی پکانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اس میں اس ہانڈیا کے اندر ہر کوئی بندہ اپنا اپنا چمچ لا رہا ہے قورمہ بنانے کے لیے, لیکن اس کے اندر صرف پانی ہے. ہماری فیڈریٹنگ یونٹس, ہماری وفاق, ہماری جو ہماری فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہے. وفاق ایک طرف ہے, سندھ کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے کہ جی ہماری میٹنگز نہیں ہو رہی, NFC نہیں کال کیا جا رہا, ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی, ہمارا جو حق ہے اس پہ کٹ لگا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صبح آدھی درجن کے قریب پریس کانفرنس آپ سندھ سے ہوتی ہیں, کراچی سے, اور اتنی ہی تعداد کے اندر اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف والے تو آلریڈی اس میں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ, اتوار والے دن زیادہ ہوتی ہیں, انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہ کام جو ہماری ایگزیکٹو یا انتظامیہ کو کرنے ہیں اس حوالے سے ڈیفرنٹ سائڈ سے ڈائریکشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو عجیب صاحب جو گڈمڈ جو ہے نا کھچڑی پکی ہوئی ہے, اور اس کا حل اگین جو ہے آپ نے اگر نکالنا ہے تو اس کا واحد طریقہ کار یہی ہے, ایک پارلیمان آپ کے پاس موجود ہے, وہاں پہ بیٹھیں. میرے خیال میں جو فارمر چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ایک بڑی اچھی سجیشن دی تھی, اگر اس پہ عمل ہو جاتا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو تمام بڑے ادارے ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار ہونا چاہیے, ان کے درمیان ایک ڈائلاگ ہو جانا چاہیے اور پتہ لگ جانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور ہم نے کس سمت میں جانا ہے. یہ جو ہے نا ہر کسی نے اپنی اپنی جو ہے وہ سمت چنی ہوئی ہے, اور ڈفرینٹ اطراف کے اندر وہ سارے چیزیں کھینچ رہے ہیں, اور پتہ چل رہا ہے کہ ایونچولی جو ہے غریب آدمی بیچارہ پس رہا ہے, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے. لیکن اینی ویز اس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے, اور پارلیمان کا کردار جس طرح ایاز صاحب نے کہا بہت ضروری ہے, اور یہ اسی صورت میں آئے گا اگر پارلیمنٹیرین تھوڑا سا ہمت کریں گے اور پارلیمنٹیرین ہمت کریں گے. یہی بات جو آپ نے جسٹس کھوسا صاحب سے منسوب کی, رضا ربانی صاحب بھی اسی کی ضرورت پر زور دیتے آئے ہیں, لیکن ایاز صاحب کی شاید اس بارے میں رائے مختلف ہو. ان کا تجزیہ جانیں گے بریک کے بعد واپس آ کے. ویلکم بیک ٹو دی شو. کل کے شو میں ایاز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ غیر معمولی حالات میں فریش تھنکنگ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دائروں میں گھومتے گھومتے بہت کند ذہن ہو چکے ہیں, ہمارے پاس کوئی نئی پولیٹیکل اپروچ بھی نہیں ہے. لیکن ایسے میں ایاز صاحب, خاور نے جو رائے دی, جو کہ پہلے منسوب کی بیانات سے, اداروں کے درمیان ڈائیلاگ سے کیا سمت کا تعین ٹھیک کیا جا سکتا ہے, قبلہ درست کیا جا سکتا ہے ملک کی ڈائریکشن کا؟ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے. پچھلے 40 سال میں پاکستانی تاریخ میں صرف 2 نظریاتی روشیں رہی ہیں. ایک کی علمبردار پیپلز پارٹی تھی, ان کی پالیسیز تھوڑی لیفٹ ونگ تھیں کہ بڑی انڈسٹری کو آپ قومیہ لیں, نیشنلائز کر لیں, غریبوں کی بات کریں, مزدوروں کی بات کریں. اس سے کچھ ہوا یا نہ ہوا, ایک ملک میں مخصوص ماحول بن گیا تھا. ضیاء الحق کے کو کے ساتھ اس کا ایک کاؤنٹر, میں ریولوشن تو نہیں کہوں گا, کاؤنٹر موو ایک ہوا, کاؤنٹر پوائنٹ ہوا, اور ان کی پالیسیز بالکل اور طرف گئیں. اور جب پولیٹیکل ریوائیول پاکستان میں ہوئی تو اس کی سیاسی آواز میاں نواز شریف اور ان کی بنائی گئی مسلم لیگ نون نے کی. میاں نواز شریف خالصتاً ریپریزنٹ کرتے تھے پنجاب کی اربن کلاسز کو, شہروں کے جو ہیں, اور شہر کی بہت بڑی آبادی ہے پنجاب میں, تاجر طبقے کو, بزنس کمیونٹی کو, اور انہوں نے ہر اقدام کیا ان طبقات کو خوش کرنے کا. ٹریڈر کمیونٹی پاکستان کی ہے, اس کا پہلا اور سب سے اولین ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا, ٹیکس حکام ہم سے پوچھے نہیں. میاں نواز شریف نے ان کی یہ خواہش پوری کی جب یہ حکم دیا کہ جو آپ کریں وہ جو ہے جو فائل کریں
टैक्स अथॉरिटीज आर ओब्लाइज के मनवान उसे तस्लीम करें, ये सबसे बड़ी डिमांड थी। चुंगियों से थोड़ा बहुत पैसा आता था, चुंगियों की आमदन खत्म कर दी। एस्टेट ड्यूटी लगती थी, थोड़ी सी आमदन आती थी, यक जुम्बिश कलम एस्टेट ड्यूटी खत्म कर दी, कुछ उनको एक फ्री फॉर ऑल मिला और वो था। आप इन दो रवशों से अग्री करें या डिसअग्री करें, पर ये थी तो सही, और ये रिप्रेजेंट करती थी मुल्क के मुख्तलिफ तबकात की थिंकिंग। इनके बक्से में कुछ ना कुछ था। 40 साल बाद वो पॉलिसीज जो है अपना जोर खो बैठी हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई हैं। इनसे तवक्को की जा रही थी जो आज बैठे हैं कि ये फ्रेश थिंकिंग लेकर आएंगे, इनकी तजोरी में कुछ है ही नहीं। ये आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली या थिंकिंग के लिहाज से बैंकरप्ट, इनके पास कुछ नहीं है। इनको जो है इनपुट कहीं और से आ रही है, और जो इनपुट इनको आ भी रही है उसकी भी ये सही तर्जुमानी नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी यहाँ जाते हैं कभी यहाँ। आप नवाज शरीफ के बारे में कह सकते थे यार, चाहे हम उससे एग्री करते हैं या नहीं, सिमत ये है। भुट्टो साहब से एग्री करते हैं या नहीं करते, पर ये सिमत है। आप पूछें कि इमरान खान की सिमत क्या है, आपको मेरे ख्याल आसानी से जवाब नहीं मिलेगा। तो मुकालमा जिसकी बात कर रहे हैं खावर सलमान साहब, देखें बात ये कि मुकालमा होना चाहिए अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप मंशूर उठा के देख लें, इनकी तकारीर सुन लें, जमहूरियत के लिए मरे जा रहे होते हैं अपोजिशन में। और जमहूरियत है क्या कि जमहूरियत तो जवाबदेही का अमल का नाम है, जमहूरियत जो है कौमी और अवामी मसाइल का हल का नाम है, जमहूरियत जो है गवर्नेंस का नाम है, आम आदमी मसाइल ज़्यादा लोगों की आवाज़ का नाम है। और ये जमहूरियत ऐसी है जिसमें बुनियादी जमहूरियत के इदारों का कोई रोल नहीं है कि ये इनके, मैं तीनों के मंशूर अभी पढ़ रहा था कि हम आएंगे तो बुनियादी जमहूरियत के इदारे बलदियाती सिस्टम को मौसर करेंगे, फाल बनाएंगे। कल उन्होंने कहा है, आपको याद है, आप मुझे बताएं, मैं आपको 2 साल से कह रहा था ये इलेक्शन नहीं होने, इस साल भी इलेक्शन नहीं होने। बात है कि जो आपका जमहूरी सिस्टम बुनियादी जमहूरियत के इदारों को ही हज़म नहीं कर पाता, मैं उसे जमहूरियत नहीं समझता। और यही वजह है कि आज आपकी हालत क्या है कि मैं तो ये, आज मैंने वो जो टाइगर फोर्स के एक ज़िम्मेदार से फ़ोन पे बात की, मैंने कहा कि जी आपको तो बड़ा अच्छा रोल मिल रहा है। उन्होंने कहा पंजाब में हम तो अपोजिशन की अपोजिशन है, और अच्छी बात है कि आप नौजवानों को बुरे कार लाएँ, ये स्ट्रेंथ होती है माशरे के अंदर तब्दीली की। आज जो हमारे नौजवानों के अंदर मायूसी है वो इसलिए ज़्यादा है कि उन्हें उम्मीदें और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी कि अगर वो मुकालमे की बात जो की है बिल्कुल दुरुस्त है, बर वक्त है। आप अदारों के दरमियान सबसे पहले तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ही मुकालमा नहीं है, उनके दरमियान एक डेडलॉक की कैफियत है। कोरोना जैसी एक ऐसी वबा जो ज़िंदगी और मौत में, उस पर वो आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये इंतशार और खलफचार जो है ये हमारी सियासी क़यादत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर इनके दरमियान डायलॉग नहीं है तो फिर हम किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? देखिए, जमहूरियत तो सभी चाहते हैं, लेकिन जमहूरियत इसलिए नहीं चल सकती कि हम जमहूरी अदारों से और जमहूरी प्रोसेस से अपनी मर्ज़ी के नताइज निकालना चाहते हैं। जमहूरी अमल का मसला ये है, बाज़ दफ़ा वो ऐसे नताइज बरामद कर देती है जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपके एजेंडे के मुताबिक नहीं होते। उसको एक्सेप्ट करना, आपकी मर्जी के खिलाफ नतीजा आ गया, इलेक्शन है, आप हार गए, ये एक्सेप्ट करना कि आप हार गए हैं और जीतने वाले को मुबारकबाद दे दें, ये ख्वाब है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ तो हार गए, धांधली हो गई, जीत गए तो इलेक्शन बड़ा सही हुआ है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है। तो इसकी एक वजह ये है। दूसरा ये है कि इक्तिसादी जमहूरियत की भी ज़रूरत होती है। अगर जमहूरी अमल में इक्तिसादी अदम ताउन पैदा हो जाए, बैलेंस ना क्रिएट हो सके, तो जो इनइक्विटीज़ बढ़ जाएं, अच्छा, तो जमहूरियत कभी फ़रोग नहीं पा सकती। और जो डायलॉग की जहाँ तक बात का ताल्लुक है, पाकिस्तान में इस वक्त जो डायलॉग की ज़रूरत है वो है सियासी कुव्वतों में। सियासी कुव्वतें बैठ के आपस में बात करें, क्योंकि अगर वो चाहते हैं जमहूरियत हो, अगर वो चाहते हैं कि सियासी कुव्वतों को अदारों पे फ़ौक़ियत हासिल हो, तो उसके लिए लाजिम है कि एक बुनियादी फ्रेमवर्क पर एग्री करें कि हमने इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। हमारे यहाँ होता ये है, हमने देखा ये है कि बातें करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो
تو اداروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اداروں سے مدد طلب کر لیتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے ایک منیمم ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ باتیں ہم نہیں کریں گے، یہ ہم یہاں مقابلہ کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو ہے نا ایک ریوائزڈ کیپٹلسٹ ماڈل چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں ایمفسس ہے سوشل جسٹس پہ. اس کی وجہ سے مغربی اکانومیز کچھ چل رہی ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سوشل جسٹس کا کانسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا نعروں کے علاوہ. اسی لیے جمہوریت ہماری. اچھا، جو ایاز صاحب نے بات کی خبر، آپ اس کو ذرا کیری آن کرتے ہوئے یہ تو کہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک ڈائریکشن نظر آتی تھی، نون لیگ کی بھی ڈائریکشن کا حوالہ ایاز صاحب نے اپنے مطابق دیا. پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایسا کوئی پولیٹیکل ماڈل جس طرح کے وہ وعدے یا دعوے کیا کرتے تھے وہ ایمرج کیوں نہ ہو سکا؟ دیکھیں ایاز صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو بھی ان کی پولیٹیکل فلسفی رہی ہے اس کو ایکسپلین کیا. ذوالفقار علی بھٹو 1958 میں وہ پاور کوریڈورز کا حصہ بنے تھے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا. اور محترم نواز شریف صاحب پرابلی 1981 کے اندر ہی واز ویری ینگ جب وہ فائنانس منسٹر بنے تھے. تو دے ٹک دے ٹائم. اس کے بعد ایونچولی انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ان کا فلسفہ تھا وہ اس کو آگے لے کے آگے آئے. اب عمران خان کا جو ہم سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں جو اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اس کا اینٹائی کرپشن ایک ایجنڈا ہے. اور میری نظر میں عمران خان ایونچولی پتہ چلے گا گورننس ماڈل کس طرف جاتے ہیں 5 سال کے بعد، لیکن عمران خان 5 سال کے دوران ایک کام ضرور کرتا جائے گا. اس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کو ایکسپوز کرتا رہے گا. آپ بالکل کوئی رزلٹ نہ نکلے. یہ جو شوگر پہ انکوائری ہوئی ہے، آٹا کے حوالے سے کچھ کام آگے بڑھا ہے، باقی جو ڈفرینٹ انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، لیکن وہ یہ کام کرتا جائے گا. آپ کے ملک کے اندر آپ یہ تو بات ماننا پڑے گی کہ آپ کے ملک کے اندر کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. باقی جہاں تک گورننس کا ماڈل ہے، کارروائیوں کا رزلٹ نہ نکلے خبر تو یہ تو مکھی پہ مکھی مارنا ہوا نا، اس کو تو داد نہیں دی جا سکتی. عائشہ آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی حکومت اپنا 5 سال پورے کرتی ہے تو اس کا جو ریکارڈ ہے، پرفارمنس ریکارڈ ہے، اس کے سامنے رکھا جاتا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہم بھی پوچھ رہے ہیں، ہم اپنے پروگرام کے توسط سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے دوران آپ کی ہمیں سمت نظر نہیں آ رہی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو ایجنڈا ان کا اینٹی کرپشن ہے، اس کے ساتھ جو گورننس کا ماڈل ہے یس وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف یہ لے کے جاتے ہیں. اب یہ کرونا کا ہے، ایک تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا. سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ جی آج اسد عمر صاحب نے آ کے ڈرایا. خدا را ڈرانے دیں حکومتوں کو، ڈرانے دیں لوگوں کو کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے کرونا آپ کو لگے گا. ماسک پہنیں، احتیاطی تدابیر کریں. ابھی 1.5 لاکھ ہیں، یہ 10 لاکھ پہ جائے گا، یہ 20 لاکھ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ہم تو خود ہی کہتے رہے ہیں اور خاص طور پر ایاز صاحب یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ حکومتوں کو عوام کو ڈرانا چاہیے. اب اچھی بات ہے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر وقت ماسک ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، ماسک پہن رہے ہوتے ہیں، ہمیں ماسک پہنا کے بالکل ٹھیک ہے. خبر اس پر سلمان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے سلمان صاحب معذرت، مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. ہمارے پاس سلمان صاحب وقت کم ہے، آپ خاور کی بات کے جواب میں کیا کہنا میں نے جو بات کی تھی کہ وہ جب 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ بات کہتا آیا ہوں کہ آپ مؤثر اقدامات کریں. آپ نے جن ایم او یوز کی بات کی ہے اس ایم او یوز پہ عمل درآمد کرائیں. ماسک پہنائیں لوگوں کو. ڈرانے سے مطلب یہ ہے کہ جی وہ اگر یہ کہیں گے جی جون کے اندر 3 لاکھ ہوگا، جولائی میں 7 لاکھ اور زیادہ ہو جائے گا، تو لوگوں کے اندر خوف و راز پھیلے گا. لہٰذا مؤثر اقدامات کریں اور ایم او یوز پہ عمل درآمد کریں. روز ایک تقریر کرنے کے بعد یہ کہنا لوگوں کو جی اتنے لاکھوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس سے خوف و راز بڑھے گا. اصل کام جو ہے وہ کیا جائے. ایاز صاحب آپ کے خیال میں خوف و راز پھیلنا اچھی بات نہیں ہے؟ دیکھیے مجھے صرف اجازت دیں اس بات کی. آج انتقال ہوا ہے ماضی کی بہت ہی بڑی اور بہت ہی مشہور ایکٹریس صبیہ خانم کا. وہ سلور سکرین پہ بہت عرصے تک وہ انہوں نے راج کیا اور اس وقت پاکستانی فلم انڈسٹری کا سٹینڈرڈ بھی بہت اونچا ہوا کرتا تھا. مسرت نذیر تھیں، ان کے اپنے صبیہ کے ہسبینڈ تھے سنتوش کمار. موسیقی بہت اچھی ہوتی تھی. وہ دن تھے اس پاکستان کے جب امیدیں جوان تھیں اور امیدیں جہاں باقی شعبوں کے بارے میں جوان تھی تو فلم انڈسٹری کے بارے میں تھی. تو یہ ہمیں ایک پرانے پاکستان کی یاد دلاتی ہیں جن کا انتقال آج ہوا ہے. نہیں ایاز صاحب پھر اس پہ بھی ذرا کچھ تبصرہ کر دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں چائنا اور ایران وہ واپس لاک ڈاؤن کی بات کریں اس طرف جائیں. جی
देखें जी, कुछ इंसाफ तो करें ना, कुछ इंसाफ करना चाहिए। जब यहाँ पे तादाद 2000-2500 थी तो हुकूमत, इमरान खान, दानिशवरान कराम, उलमाए कराम और दीगर वो कह रहे थे नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं, कुदरत की खास मेहरबानी है। मतलब क्या, मतलब किस माहौल में हम रहते हैं। और सिर्फ चले हम तो जाहिल हुए, जिनको सोच अच्छी आनी चाहिए तो जो फैसले लिखते हैं उन्होंने भी कहा जी हमारे हालात दूसरों से मुख्तलिफ हैं, क्या फिर आप इलाज करेंगे। तो ये सिर्फ किसी एक का नहीं है, इंसाफ करना चाहिए कि ये कौम का सारा है। हमारा एटीट्यूड ये था कि कुछ नहीं होगा, हम तो पता नहीं किसी और अर्श पे हम रहते हैं। लेकिन अब इस घंटी को सलमान साहब, प्रोफेसर साहब, आप कैसे देखते हैं इस वार्निंग को? इज दैट राइट? देखिए, वार्निंग का ये है, वार्निंग से खौफजदा ना करें, बल्कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि हुकूमत इस चैलेंज को मीट करने के लिए क्या इकदाम कर रही है और उसके ज़रिए आप लोगों में एतमाद पैदा करें। अगर आप खौफ पैदा करने चलेंगे तो उससे एक हेल्पलेसनेस की एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो वो मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा। ऑलरेडी हम तवज्जो नहीं देते, ऑलरेडी हम समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो ये आपने और चीज़ें कह दिया कंट्रोल से बाहर हैं, तो आप पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, नेगेटिव अप्रोच। बिसाइड एसओपीज खबर, गवर्नमेंट के क्या इकदाम सख्त करने का है इरादा? देखें, इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक से ज़्यादा दफ़ा इस बात का जिक्र किया कि लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे थे, और अभी तक भी कई जगहों के ऊपर लोगों से बात करें तो वो कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कम से कम सुनी है, हो सकता है मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, यही बताया गया है कि अब जो एक मुस्तनद तरीक़ाकार पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है कि मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से रोक सकते हैं। एग्जैक्टली मास्क पहन के बाहर जो भी आपने कामकाज करने हैं वो जरूर करें, लेकिन मास्क पहने। अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो इसका नतीजा आवाम को, पाकिस्तान को और हम सबको इस शक्ल में भुगतना पड़ेगा। वो मेरे ख्याल में यही कहना चाहिए था कि मास्क पहने ताकि तादाद कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इसके आगे पुल बांधना भी हुकूमत का काम है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।